اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل پر ہر اتوار کی صبح 11 بجے ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ یہ آپ دیکھتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کے دیگر پروگرامز بھی ہیں، اس میں یہ ہر اتوار کو ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ آتا ہے صبح 11 بجے پاکستانی ٹائم، اور اتوار عموماً چھٹی ہوتی ہے۔ ایک تعداد جو ہے الحمدللہ ہوتی ہے، ہمیں فیڈ بیک بھی آتا ہے، کیونکہ کئی لوگوں کا یہ اٹھنے کا ٹائم اٹھ چکے ہوتے ہیں، ناشتے کا ٹائم، اسکول وغیرہ کی چھٹیاں ہوتی ہے، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، تو کئی بچے گھر پر ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو کوئی ناشتہ کر چکا ہوتا ہے، کوئی کر رہا ہوتا ہے، کوئی کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ مدنی چینل کے دیگر پروگرامز بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں۔ یہ اتوار سنڈے اسپیشلی یہ ہم نے ٹاپک ہی فیملی رکھا ہے کہ گھر سے متعلق، معاشرے سے متعلق، اور کوئی نہ کوئی ہم ٹاپک لے کر آتے ہیں کہ جس میں اصلاح معاشرہ سے متعلق کچھ باتیں ہوں، گھر سے متعلق ہوں۔ تو امید ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ درود پاک کی میں فضیلت عرض کرتا ہوں۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خوب 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 درود پاک پڑھیں اور اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم گھر اور معاشرے میں کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کر آتے ہیں، موضوع ہوتا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کو سن کر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب بھی کوئی ٹاپک سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی اور خیالات آتے ہیں، اچھا یہ فلاں کے لیے، اچھا یہ فلاں کے لیے، فلاں ایسا۔ تو اللہ کریم ٹھیک ہے سب کی اصلاح فرما دے، اللہ کریم سب پر کرم فرمائے، لیکن ہمیں اپنی بھی تو اصلاح کرنی ہے۔ تو آج کا موضوع سنیے کیا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جذباتی پن۔ تو جذبات اچھے بھی ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، منفی۔ بعض جذبات اگر اچھے ہوں نیکیوں کے لیے تو یہ بندے کے لیے فائدہ مند ہیں، اور جذبات اگر ایسے ہوں کہ جو گناہوں کی طرف لے جائیں، کسی مسلمان کا حق تلف کر دیں، کسی کی دل آزاری کر دیں، یا جذبات اتنے بڑھ جائیں اتنے بڑھ جائیں اتنے بڑھ جائیں کہ کنٹرول ہی نہ ہو، تو گھر اجڑ جاتے ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے ملازمین ہوتے ہیں کہ جذباتی ہوتے ہیں تو اپنی نوکری چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی سیٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے جذباتی کہ ان کے پاس کوئی ملازم کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اسی جذباتی پن کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں، بچے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، والدین بچوں کو نکال دیتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی لڑ پڑتے ہیں۔ تو اس جذباتی پن نے ہمارے معاشرے میں ایسی آزمائش کھڑی کر دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جذباتی ہوتے ہیں۔ تحمل، بردباری، اگر غصہ آ جائے تو اس کو پینا، یہ اس وقت کے لمحات ہوتے ہیں، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، بعد میں بندہ پچھتاتا رہے۔ لیکن اللہ نہ کرے جہاں نہ کہنے کا تھا کہہ دیا، جہاں نہ بولنے کا تھا بول دیا، جو نہیں کرنے کا تھا کر گئے۔ اب تو آج اسی سے متعلق ہم مزید گفتگو کریں گے کہ اگر ہماری طبیعت میں جذباتی پن ہے، ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں، تو اس کو کیسے کیا جائے کنٹرول، ہمارے جذبات کو پازیٹیو کیسے رکھا جائے، نیگیٹو جذبات سے کیسے بچا جائے۔ تو انشاءاللہ ہمارے مبلغین کا تعارف بھی کروائیں گے۔ پیارے پیارے مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ماشاءاللہ مہروز مدنی بھائی، ماشاءاللہ مرحبا آپ کو کہتے ہیں۔ اور آج کے ٹاپک پہ خیر آپ تو ماشاءاللہ ہر ٹاپک پہ جو فرماتے ہیں اللہ نظر بد سے بچائے، تو آج کے ٹاپک پہ بھی انشاءاللہ آپ اچھے مدنی پھول دیں گے تربیت کے۔ ہمارے احمد رضا بھائی ماشاءاللہ یہ جامعۃ المدینہ دورۃ الحدیث شریف کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ، اور
مدنی چینل پر بھی آتے ہیں ماشاءاللہ. تو احمد رضا بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. میرے خیال میں ہمارے پروگرام میں تو فرسٹ ٹائم آپ کی آمد ہوئی ہے. جی بالکل. آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اللہ کریم آپ کو خوش رکھے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی کہ الحمدللہ یوں بیٹھ کر علم دین کی باتیں عام کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم مدنی چینل پر ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک میڈیا کے ذریعے بھی تبلیغ دین ہے. تو آپ توجہ سے دیکھیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا، تو انشاءاللہ آج کے ٹاپک سے متعلق آپ کو بہترین مدنی پھول ملیں گے انشاءاللہ. ہمارے جو ہے مہروز مدنی بھائی کے پاس ہم پہلے چلیں گے کہ جذباتی پن، جی، کیا فرمائیں گے اس پر؟ جذبات اور جذباتی پن دو لفظ ہیں، لیکن ان میں بہت تفاوت ہے، یعنی ڈفرینس ہے. جذبات علی بھائی اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور یہ جذبات جو ہے کسی کام سے وابستگی کا بنیادی محرک اور ایکشن پلان دیتے ہیں. یہ ہمیں نا بنیادی محرک بنتے ہیں، بنیادی سبب بنتے ہیں. جسے آپ کہتے ہیں جذبات ہیں تو یہ کام ہو رہا ہے. صحیح. دوسرا ہے جذباتی پن. جذباتی پن جو ہے وہ ایک نیگیٹو سائن ہے، اور صحیح. کسی شخص یا پرسنالٹی کے لیے یہ نقصان دہ ہوتا ہے جذباتی پن. اگر ہم جذبات کی بات لیں تو غصہ بھی جذبات ہی میں صحیح. سے ایک ہے. پیار، محبت، شفقت، رحمت، تعلقات میں جو ہے نا ایک انسیت، یہ سب بھی جذبات ہی ہیں. کسی سے نفرت، کسی کو پسند کرنا، یہ بھی جذبات ہیں. کسی چیز کو پسند کرنا، کسی چیز کو ناپسند کرنا، یہ بھی جذبات ہیں. تحمل ہے، بردباری ہے، یہ بھی جذبہ اور صفت ہی ہے. اور اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں، یہ ہیں جذبات یا جذبہ. اور دوسری چیز ہے جذباتی پن. جذباتی پن جو ہے بیسیکلی یہ ہم جس معنوں میں استعمال کرتے ہیں، ہماری اردو میڈیم میں جو یہ یوز جی. ہوتا ہے جذباتی پن، وہ ایک قسم کی جلد بازی اور کسی چیز میں بہت جلد ڈیسیجن لے لینا. اور صحیح. وہ ڈیسیجن جو ہے وہ اکثر و بیشتر رانگ نکلتا ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارا جو مطلوبہ نتیجہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. صحیح. تو جو جذباتی پن ہے یہ ایک طرح کا عیب ہے انسان کے اندر. عمومی طور پہ میں بات کر رہا ہوں. ایکسپیکٹیشن جو ہے، جنرل جو ہے، اور مستثنیات جو ہیں وہ ہر جگہ پائی جاتی ہو سکتا ہے اس میں بھی ہوں. تو اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، اور اس وقت جبکہ میں بول رہا ہوں تو میرے ذہن میں بھی ایک پچھلی ریل چل رہی ہے نا، کہ پچھلی جو زندگی گزاری ہے وہاں پہ کبھی جذبات سے کام لیا ہے اور کبھی جذباتی پن بھی آ ہی گیا ہے. اگر ہم غور کریں تو آپ دیکھیں گے جہاں جہاں جذبہ غالب رہا، اور وہ جذبہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے. اور یہ بتائے گا کون علی بھائی جذبہ کون سا ہے، یہ انشاءاللہ آگے ڈسکس کرتے ہیں. لیکن جہاں جہاں ہم جذبے کے تحت شامل ہوئے اور اس کو پازیٹیو لیتے ہیں ابھی نا، صحیح. تو وہ کام ہم نے بڑی لگن کے ساتھ کیا، انتھک کوشش کے ساتھ کیا. یعنی آپ دیکھیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب فلاں مجھے گول اچیو کرنا تھا تو میں 18-20 گھنٹے کام کرتا تھا. ایک نارمل انسان کی پریکٹس اگر آپ دیکھیں تو وہ 10-12 گھنٹے میں اس کا جو اپنا وہ ساری کہنا چاہیے انرجی لیول ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن یہ شخص 18-20 گھنٹے کام کر رہا ہے. بعض آپ کو شاید ایسے بھی مل جائیں جو یہ کہ 2 دن ہم سوئے نہیں اس کام کی وجہ سے. تو وہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ وہ جذبہ تھا، اس کام سے وابستگی کا جذبہ تھا. جیسے آپ کے لیے میں مثال دوں کہ جب ہمارا دعوت اسلامی کا بین الاقوامی اجتماع ملتان شریف میں ہوتا تھا، 3 روزہ اجتماع ہوتا تھا، اس میں جو ذمہ داران بالخصوص جو اولین محرک ہوتے تھے اس کے انتظامیہ میں سے کہہ لیجیے ہوتے تھے ہمارے اسلام بھائی، چاہے وہ بڑے ذمہ داران ہو چاہے چھوٹے ذمہ داران ہو، ان کی انتھک محنت ہوتی تھی. جب ہم ملتان اجتماع میں پہنچتے تھے تو ہمیں ایک بسا بسایا شہر دیکھنے کو ملتا تھا. لیکن اگر سال کے کسی اور مہینے میں کسی اور موقع پہ وہاں سے گزرنا ہوتا تھا اور ایک ہوتا تھا ملتان آ رہا ہے تو جی اجتماع کا آئے گی اس طرف سے، چلو دیکھو، تو ہم دیکھتے تھے تو وہ ایک بیابان ہوتا تھا، وہاں پہ فصلیں اگی ہوئی ہیں، وہاں پہ کھیت کھلیان ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو ایک دم سے ساری چیزیں ہوتی تھیں. اس میں کیا چیز کار فرما تھی؟ ظاہر سی بات ہے یقیناً مزدور وغیرہ تو استعمال ہوتے تھے، لیکن جو لوگ کام لینے والے تھے اور ایک بہت بڑی تعداد جو کام کرنے والی تھی وہ جذبے کے تحت کام کرتے تھے کہ نہیں ہمارا دعوت اسلامی کا، عاشقان رسول کا، مسلمانوں کا اجتماع ہونے جا رہا ہے رضائے الہی کے لیے، ثواب آخرت کے لیے. تو یہ ساری موٹیویشن جو ہوتی تھی یہ کس کی ہوتی تھی؟ یہ فیلنگز کی ہوتی تھی، یہ ایموشنز کی ہوتی تھی، اور وہ کام کروا دیا کرتی تھی. دوسری طرف آپ دیکھیے جذباتی پن. تو جذباتی پن میں جیسے ہی کہہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کو کسی اور کا ذہن میں آ رہا ہو، لیکن مجھے تو خود اپنے ہی آ رہا ہے کہ ہوا ہے بعض اوقات کہ جذباتی پن میں کوئی کام کر گئے ہم،
صحیح. اور پھر افسوس ہوا. جذباتی پن میں کسی کو کچھ کہہ دیا, کسی کا کچھ کر دیا, کوئی فیصلہ لے لیا, کوئی قدم اٹھا لیا, اور بعد میں پھر پچھتاوا ہو رہا ہے. بلکہ میں لگے ہاتھوں یہاں پہ عرض کروں, میرے پاس ایک رپورٹ ہے اعداد و شمار کی, تو وہ میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ڈسکس کروں کہ جذباتی پن میں ہم کہاں کہاں پہنچتے ہیں. 2021 میں سنگین جرائم میں 25% اضافہ ہوا. اس سال کے صرف ابتدائی 4 ماہ میں تقریباً 1232 افراد قتل کیے گئے. یہ 2021 کی رپورٹ ہے. تو آپ دیکھیے, یہ صرف ایک قتل کا معاملہ ہے, یعنی کیسا بنیادی نا کہ انسانی جان ہی چلی گئی. دوسری طرف دیکھیے, گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان میں خودکشی کی شرح 3% سے بڑھ کر 8% تک پہنچ گئی. اللہ اللہ. 3 سے 8, 5% جو ہے اس نے اب کیا. اسی طریقے سے ایک رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر ہر 40 سیکنڈز میں ایک شخص خودکشی کرتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیجئے کہ طلاق کے کیسز دیکھیے آپ. جی, تو وہ چاہے آپ ویکلی رپورٹ دیکھیں, چاہے منتھلی دیکھیں, چاہے اینول دیکھیں, چاہے وہ آپ کسی سٹی کی دیکھیں, چاہے پاکستان کی دیکھیں یا پوری دنیا کی دیکھیں, تو طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے, اس کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے. ان ساری چیزوں کے پیچھے جب ہم دیکھیں گے تو ایک بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کسی حوالے سے, پریشانی سے. لیکن علی بھائی, جیسے دعوت اسلامی کہاں نہیں, تو دعوت اسلامی تو جیلوں میں بھی کام کر رہی ہے, قیدیوں میں بھی کام کر رہی ہے. اس حوالے سے ہمارے ذمہ داران جو ہے, کوئی قرآن پڑھانے جا رہا ہے, کوئی درس و تدریس کے لیے جا رہا ہے, کوئی کورسز کرانے کے لیے جا رہا ہے, کوئی نماز کورس, طہارت کورس, اس طرح کے جو جیل کے اندر انتظامیہ کی اجازتوں کے ساتھ دعوت اسلامی کرواتی ہے. وہاں سے رپورٹس آتی ہیں کہ اکثر جیل میں بند افراد جو ہوتے وہ اپنے کیے پہ نادم ہوتے ہیں, اور وہ ان سے پوچھا جائے کیوں ہو گیا تھا تو اس کا ریزن ان کے پاس خود نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے سے غلطی یا جرم ہوا کیوں تھا. اس کا ریزن کوئی نہیں ہوتا, صرف اس کے کہ ہم جذباتی پن میں آ گئے تھے. آپ کی اس بات سے مہروز بھائی, واقعی جب بندہ بات کرتا ہے, ڈسکس کرتا ہے, تو کئی ایسے جو جیلوں میں بند ہیں جی, یا کئی ایسے واقعات جو اخباروں میں یا اس طرح آج کل تو سوشل میڈیا کلپس آ جاتے ہیں یا کیا, واقعی ایک جذبہ, ایک جذبات اور ایک جذباتی پن. جی, جذبہ تو چلے پازیٹیو لے لیا, تھوڑے اور جذبات بڑھے تو یہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں میں چلا جائے گا. لیکن جذباتی پن اگر اس کو ہم دیکھیں کہ یہ اتنا آگے چلا گیا, ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا, تو سمجھ لیں کہ جذباتی پن تو پاگل پن بھی ایک طرح سے ہو گیا, یعنی ذہنی معاف ہو گیا نا. جب اس کے جذبات بڑھے اور اتنے بڑھے کہ اس کے دماغ کو معاف کر دیا بالکل, اب وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میرے مدنی چینل کے ناظرین چلی گئی. ابھی قتل, کسی کو مار دینا, اچھا ایسے ایسے واقعات ہے کہ بیٹے نے ماں کو مار دیا, باپ کو مار دیا, سگے بھائی کو مار دیا, اولاد کو مار دیا, خودکشی کر لی, ماں نے بچوں کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا دی, ٹرین کے آگے لیٹ گئے, پھانسی کا پھندا لگا دیا, آگ لگا دی مقصد پیٹرول ڈال کے. یہ یعنی اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں. کتنا ہنستا جو ہے نا ہنستا بستا گھر ہوتا ہے اجڑ جاتا ہے, طلاق ہو جاتی ہے, بعد میں روتے ہیں, دارالفتہ کے چکر لگاتے ہیں, مفتی صاحب کی منتیں کرتے ہیں, میری نیت یہ نہیں تھی, میں نے یہ کہنا تھا, یہ کہہ دیا, بس جذبات آ گئے اور دماغ کام نہیں کر رہا تھا. تو مہروز بھائی, یہ جو واقعی اتنے بڑے بڑے کام کر جاتا ہے بندہ. آپ دیکھیں کہ آپ ابھی گفتگو کر رہے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ دنیا کا جو پہلا قتل ہوا وہ سوچ سمجھ کے نہیں ہوا, وہ شعوری کوشش نہیں تھی. صحیح, وہ جو ڈیسیژن تھا جذبات میں آ کر کیا گیا. جو حابیل و قابیل کا معاملہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں, تو قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا تو وہ کیا تھا بھئی, میری قربانی قبول نہیں ہوئی. اس پہ غور و فکر نہیں کیا کہ کیوں نہیں قبول ہوئی. اس پہ یہ نہیں سوچا کہ چلو یہ قبول نہیں ہوئی تو اب مجھے رب کو راضی کرنا چاہیے, اب مجھے درست طریقے سے کرنا چاہیے. نہیں, اب گویا کہ وہ جذباتی پن غالب آیا, جلد بازی غالب آئی, اور انتقام کا جوش چڑھا, اور جناب سگے بھائی کو مار دیا. سگے بھائی کو. اچھا, آپ کی اس بات سے مجھے ایک چیز اور یاد آئی, جب بات کرتے ہیں تو بات سے بات نکلتی ہے. ایک تو یہ کیا کہ جذبات بڑھے, جذباتی پن ہوا, سگے بھائی کو مار دیا, غصہ بڑھا, عقل معاف ہوئی. ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, جذبات ان کے بھی تھے کہ اللہ کا حکم آیا, اللہ پاک نے اتنے عرصے بعد ایک بیٹا دیا, اور بیٹے کیسے سعادت مند, باپ نے اللہ کے حکم پر کیسے عمل کیا, اور کیا وہ منظر اور لمحات تھے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چل پڑے. تو وہ کیا جذبات تھے.
دیکھیں یہ بڑی بنیادی بات ہے جو آپ نے اس وقت اٹھائی. یعنی ہم بات کر رہے ہیں جذباتی پن کی اور ہم اس کی مذمت ہی کر رہے ہیں، ظاہر سی بات. تو بات یہ بندہ فیصلہ کرے کیسے؟ صحیح. ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے جیسے آپ ابھی طلاق کا فرما رہے تھے. یہی فیصلہ ہے جو ہے نا کہ وہ اگر صحیح کر گیا تو کامیاب، اور وہاں بھول کھا گیا تو ساری زندگی کا پچھتاوا ہوتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ نا کہ جب آپ ناک سے کھانے کی کوشش کریں گے نا تو پھندا لگے گا. سانس کی نالی میں ذرا سا ایک دانہ چلا جائے نا لقمے کا، کچھ ذرا سا ذرہ چلا جائے تو اچھو لگ جاتا ہے، پھندا لگ جاتا ہے، ایک گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک نے ہر چیز کو مختلف کاموں کے لیے بنایا اور اس سے وہی کام لیا جائے گا تو آسانی رہے گی. آپ دیکھیں ہم کھانے کے اعتبار سے جب کھانا کھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میٹھا بھی ہوتا ہے، نمکین بھی ہوتا ہے، اسپائسی بھی ہوتا ہے. لیکن ذرا آپ آنکھ میں ذرا سی مرچیں ڈال کے چیک کیجیے، یہ منہ ہے اور اسے 2 انچ کے فاصلے پہ آنکھ ہے. صحیح. منہ مرچیں برداشت بھی کرتا ہے بلکہ اسے بعض اوقات یہ اچھی بھی لگتی ہیں. صحیح. نمک برداشت بھی کرتا ہے بلکہ بے نمک کھانا ہو تو وہ بے مزہ ہو جاتا ہے. لیکن وہی 2 انچ کے فاصلے پہ یہ آنکھ ہے، یہ نہ نمک برداشت کرتی ہے نہ مرچ برداشت کرتی ہے، بلکہ اس کی دھانس بھی برداشت نہیں کرتی. تو اب ہم جب ہمارے سامنے ایک سچویشن ہوتی ہے، ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے، ہمیں ایک ڈیسیجن لینا ہے. بیسیکلی ہمیں کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ جناب یہ معاملہ ہے میرے پاس، اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہاں پہ اگر میں بالکل سادہ سے الفاظ میں بات کہوں تو ہمارے جو جذبات ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے نہیں رکھے کہ ہم فیصلہ اس کے ذریعے کریں، ہم ڈیسیجن میکنگ جذبات میں آ کے کریں، یہ نہیں ہے. بلکہ ڈیسیجن میکنگ جو کرنی ہے، ہم نے جو فیصلہ سازی کرنی ہے اپنی زندگی کی، وہ جذبات میں نہیں کرنی، وہ شعور سے کرنی ہے، وہ علم و حکمت کے تحت کرنی ہے. وہ اس علم کے ذریعے کرنی ہے جو ہمیں حاصل ہوا، جو ہم نے باقاعدہ حاصل کیا، جو ہمیں تجربات سے، مشاہدات سے، اساتذہ سے، بڑوں سے ملا علم. اب اس شعور پہ آ کر جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو دیکھیں غلطی اس میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے تھرمامیٹر اگر جو ہے بخار کا وہ صحیح نہیں بتا رہا تو یہ ریئر کیسز ہوں گے. لیکن اگر جناب تھرمامیٹر سے آپ بی پی ناپنا شروع کر دیں گے تو وہ تو پھر مسٹیک آپ کی ہے. آپ کی اس بات سے مجھے یہ بھی آیا کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین جیسے ہمارے مہروز بھائی بتا رہے ہیں کہ واقعی فیصلہ کرنے میں جذبات یا جلد بازی کئی ایسے ہمارے، کیونکہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم مشاورت بھی کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کتنے کام اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں ہمارے. تو بعض میں نے اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے، فیل تو ہوتا ہے کہ جیسے ان سے بات کی بھئی کیا کریں، کہتے ہیں کہ میں غور کر کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا. بعض اوقات کوف بھی ہوتی ہے کہ بھائی بتاتے اتنی سی بات ہے یہ، لیکن واقعی جو میں نے دیکھا ہے کہ اس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں جی واقعی ان کے فیصلے میں مضبوطی ہوتی ہے، ان کی باتوں میں مضبوطی ہوتی ہے، اور واقعی وہ ہوتا ہے کہ تحمل مزاج. اور بعضوں کا جلد باز ہوتے ہیں، وہ کہہ کے بولتے ہیں ارے یار غلط کہہ دیا، یہ نہیں میں یوں کہنا چاہ رہا تھا یہ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور کریں، میں بھی کروں، زندگی تو گزر ہی رہی ہے نا، جس کی جتنی بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں، گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی کہتے ہیں بڑا جذباتی بچہ ہے بھائی، بڑا جلال ہے، یہ توڑ پھوڑ کر دیتا ہے، جذبات میں آتا ہے تو یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے. تو بچوں کو تو ہم نوٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں کہ ہماری کیا حالت ہے. احمد رضا بھائی علی میں اس کو ذرا کنکلوڈ کر دوں کیونکہ وہ بات ادھوری رہ جائے گی، نہیں تو جو بات کی ہے اس کا نتیجہ کیا نکالیں. نتیجہ یہ کہ جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو جذبات میں نہیں کرنا، ایموشن کے بہاف پہ آپ نے فیصلہ نہیں کرنا. صحیح. آپ نے اپنے آئی کیو اور ای کیو کو یوز کرنا ہے اپنے فیصلے کے لیے، ایموشنل انٹیلیجنس کو صحیح یوز کرنا ہے آپ نے کس کے لیے؟ فیصلے کے لیے. تو آپ جب جذبات میں آ کے فیصلہ کرتے ہیں، بڑی موٹی سی بات ہے، جناب کسی کے تھپڑ مار دیا، کیوں مار دیا؟ مجھے گھور رہا تھا. تو گھورنے کا مطلب آپ تھپڑ مار دیں گے؟ آپ نے غور کیا اس پہ؟ غور تو کیا ہی نہیں، غور تو بعد میں کر رہے ہیں آپ کہ یار وہ مجھے تو دیکھ ہی نہیں رہا، تو پیچھے دیکھ رہا تھا. لیکن اب آپ پچھتا رہے ہیں تو آپ نے ایموشن میں فیصلہ کیا. دوسری بات، فیصلہ کریں کیسے؟ تو فیصلہ آپ نے جیسے کہ میں نے عرض کیا، علم، عقل، شعور اور اپنے تجربات، مشورے، ان ساری چیزوں کے بعد فیصلہ. اچھا یہ جو ساری چیزیں بیان کی نا، اس کو اگر میں ایک جملے میں کہوں نا، وہ جو آپ نے کہا تھوڑا سوچ کے فیصلہ کر لیں. اچھا بعض اوقات ہمیں نقل مارنے کا شوق ہوتا ہے، تو بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا نا، کچھ کہتے ہیں میں سوچ کے بتاؤں گا. اچھا وہ سوچ کے بھی وہ کیا بتاتے ہیں وہ اپنا معاملہ ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک نے انہیں ایسی عظیم صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے کہ ان کے سوچنے، سمجھنے، فیصلہ کرنے کی قوت عام افراد سے بہت اوپر ہوتی ہے. یہ اللہ کی عطا ہے، صحیح فرما رہے ہیں. ان کی نقل نہ کریں. میں یہاں پہ مثال بھی دے دیتا ہوں. یعنی مجھے جتنا تجربہ ہے اللہ کی رحمت سے، جتنا
بیٹھنا ہوا، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدثر اللہ علیہ، اللہ پاک نے برکت عطا فرمائے، امیر اہل سنت کا زبردست ان پر فیضان ہے۔ ان کو میں نے نوٹ کیا علی بھائی، ظاہر سی بات ہے آپ کا تو ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا، میں نے نوٹ کیا ہے کہ نگران شورا کو اپنی بات چینج کرنے کی ضرورت میرے سامنے تو نہیں پڑی، میں نے نہیں دیکھا۔ جملہ کہا، ایک بات ہم نے سوال کیا، سوال گویا کہ پورا بھی نہیں ہوتا، وہاں سے جواب آتا ہے، اور جواب بعض اوقات ایک جملے کا ہوتا ہے اور اس میں کسی ترمیم و اضافے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بلکہ بعض اوقات ہوا بھی کہ میں نے عرض بھی کری کہ مطلب کہاں سے کیسے، تو وہ پھر کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، پیر بھائی جو آپ کا نے احسان یہ ہے۔ والا ٹاپک لیا ہے نا، جی خالی ہم اسی پہ چلیں نا کہ جذبات اور جذباتی پن، اور جس کو کہتے ہیں نا فریکوینٹ کوئی فیصلہ کرنا، جی کوئی حل نکالنا، حاضر دماغی حاضر جوابی، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی بہت زبردست بات ہمارے مہروز مدنی بھائی نے فرمائی ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوتی ہے، خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں، یا ایسے لوگوں کی صحبت ملی ہوتی ہے کہ جن کی وجہ سے ان کا آئی کیو لیول اور بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ پاک کی عطا بھی ہے، پھر کچھ صحبتیں بھی ہیں۔ ایک ایگزامپل دیے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم عالیہ، مہروز بھائی نے اپنا بتایا کہ ان کا بھی جو ہے وہ رابطہ نگران شورا سے اور رہتا ہے یہ، تو ہمارا تو بہت رہتا ہے۔ 2000 میں، سن 2000 میں شورا بنی تھی، تقریباً 23 سال ہونے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے بہت دفعہ بیٹھنا ملنا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی اتنی بڑی تحریک ہے، کتنے ہمارے کام ہوتے ہوں گے، کتنے شعبے، کتنی ڈسکشن۔ تو واقعی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، کئی لوگ جیسے ہمارے پاس شعبہ ہے، کوئی ذمہ داری ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، تو جب ہمیں کسی معاملے میں رہنمائی لینی ہوتی ہے تو ہم اپنے نگران کے پاس ہی جائیں گے نا۔ تو واقعی جس میں ہم سوچ کے تھک جاتے ہیں کہ یار اب سمجھ نہیں آ رہا، تو واقعی جب نگران شورا کے پاس جاتے ہیں نا، اللہ کی عطا ہے۔ اور ہم بعضوں کا زیادہ ٹائم لے کر جاتے ہیں کہ آئی صاحب آدھا گھنٹہ چاہیے، 1 گھنٹہ چاہیے، ہمیں لگتا ہے کہ اتنا معاملہ ہے تو اس میں ٹائم کتنا چاہیے، بعضوں کا تو 5-7 منٹ میں مسئلہ حل، بلا مزید۔ اچھا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم گئے تو ظاہر بات ہے اتنا تو سمجھتے ہیں نا کہ میرے مسئلے کا حل نکلا کہ نہیں نکلا، واقعی نکل جاتا ہے، تسلی ہوتی ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ جواب دینے کے بعد فارغ کہ چھٹی، پھر پوچھتے ہیں ہاں بھائی مطمئن ہو گئے، مزید کچھ، اور واقعی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں نا ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں علی بھائی، اصل میں وہ ٹاپک ایسے چل رہا ہے، میں رکوں گا تو مزہ نہیں آئے گا۔ یہاں پہ میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو عرض کروں، اور بڑی دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنی پیچھے باتیں ہوئی ہیں، عقل، شعور، تعلیم، تجربہ، مشاہدہ، مشورہ، ایڈوائز، یہ وہ سب اپنی جگہ، لیکن ایک بڑی بنیادی چیز ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے کسی کی نظر کا کمال، کسی کی صحبت کا کمال، اور اللہ پاک کا خوف اور نیک اعمال۔ یہ 4 چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ نہ عقل کو بڑھاتی ہیں، یہ شعور کو بڑھاتی ہیں، یہ آپ کے فیصلہ کرنے کی قوت کو روحانیت سے کنیکٹ کر دیتی ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے بھی آپ درست فیصلے کی طرف، اپنی زندگی کے درست ایکشن پلان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور اس کو ایک جملے میں آپ یوں لے لیجئے کہ اچھے لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی جو صحبت ہے، ہم نشینی ہے، یہ عقل کو، شعور کو، فیصلہ سازی کو، علی بھائی آپ کو بھی تجربہ ہوگا، مطلب میرے ٹاپک ایسا لیا ہے مہروز بھائی کہ بعض باتیں نا ذہن میں نہیں ہوتی، اب جو تیاری کی ہوتی ہے ہم وہ اس سے ہٹ ہی جاتے ہیں یہ، لیکن ہمارا ٹاپک جس طرف جا رہا ہے نا واقعی کہ اس میں فیصلہ سازی، جلد بازی، تحمل، بردباری، وہی ایج فیکٹر، صحبت، تربیت، ایسے لوگوں کا، اب جیسے جس ایج پر میں پہنچ گیا 50 کراس ہو گئی جی، اب جو ہم نے کئی چیزیں ایسی دیکھی، اب کئی لوگوں کو بولتے ہیں کہ بیٹا ہو جائے گا، اب اس کے جذبات، پھر جذباتی پن، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کب پہنچیں گے، ارے ہو جائے گا بھائی۔ تو واقعی میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ ایسے لوگوں کی صحبت، وہ کہتے ہیں نا کہ تجربے کار لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے، تو اپنے ایموشنز، جذبات کنٹرول کرنا سیکھیں۔ جذبات اگر کنٹرول نہیں ہوئے، اور اللہ نہ کرے کہ رانگ نمبر ہوا، بچیاں ہیں شادیاں ہو کے سسرال جاتی ہیں، یہ وہاں آپ کو جذبات آپ کے یہ ہوا کہ میرے والد کے گھر میں یوں، تو میری والدہ یوں، تو میرے والد یوں، تو میرا گھر یوں، آپ کا گھر کیسے بسے گا؟ تو آپ کے جو جذبات نیگیٹو طرف جا رہے ہیں، نہیں پازیٹیو، کہ میرا یہی گھر ہے، میں نے اسی گھر کو بسانا ہے، میں نے اسی میں رہنا ہے، یہی میرا گھر ہے، تو آپ کے جذبات جب پازیٹیو طرف آئیں گے تو آپ کا دل لگے گا، مزہ آئے گا۔ یہ اسی طرح سیٹ اور ملازم ہیں، ان کے جذبات نہیں میچ ہو پا رہا،
لیکن میچ کریں اس کو، اپنا تحمل کی طرف آئیں، بردباری کی طرف آئیں، ورنہ سیٹ کسی اچھے ملازم سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور ملازم کسی اچھی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. میاں بیوی ہے، کئی معاملات پہ نہیں بنتی، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اگر نہیں بنی اور بڑھتے 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 اس اسٹیج پر پہنچ گئے کہ اب نہیں چلے گا، گھر ٹوٹ جائے گا، بچے رول جائیں گے. یہ تو احمد رضا بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ جی بالکل، بہت خوبصورت ماشاءاللہ گفتگو چل رہی ہے. جذبات جو ہے نا، اگر اس پہ بات کریں تو بنیادی طور پر دیکھیں تو جیسے مہروز بھائی نے بتایا، کسی بھی چیز کا محرک یہ جذبات بنتے ہیں. کوئی بھی کام انسان نے کرنا ہے تو سب سے پہلے جس بات کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے یا جو چیز اسے اس خیال کی طرف لے کے جاتی ہے وہ اس کے جذبات ہوتے ہیں. لیکن اب ان جذبات کے بعد دو طرح کے کام ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے جب انسان کے پاس جذبات آئیں، وہ جذباتی ہو جائے کسی کام کو کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ عاقبت اندیش بن جائے. وہ تھوڑا سوچ لے جس کام کے جذبات میرے پاس آئے ہیں، میں اگر دیکھوں کہ اس کو کرنے کے بعد ہوگا کیا، تو اب ان جذبات کو وہ عمل میں لائے، ان پر کام یعنی کرے، نتیجے پر غور کریں. نتیجے پر غور کرے. ماشاءاللہ، بہت پیاری بات. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جذبات بعد میں آتے ہیں، کچھ اور پہلے آتا ہے. جیسے بھی بات ہوئی نا جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور جناب سیدنا اسماعیل کی، کچھ لمحے پہلے تک جو جذبات تھے نا وہ کچھ اور تھے. وہ کیا تھے کہ بیٹے کی جو محبت ہے، وہ والہانہ الفت ہے، وہ عقیدت ہے، وہ بے پناہ چاہنا ہے، وہ سب کچھ ہے. یہ جذبات ہیں. ابھی اس کے بعد جب حکم آتا ہے تو حکم کے بعد سب سے پہلے عاقبت کی طرف دیکھا، حکم کہاں سے آیا ہے، امر کس طرف سے آیا ہے. اب جب عاقبت دیکھ لی، اب جو اس چیز کو دیکھ لیا، وہ تصویر دیکھی، تو اب خود بخود جذبات بدلے. یعنی دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو پہلے جذبات آئیں اور اس کے بعد آپ عاقبت کو دیکھ کے جب وہ کام کریں تو وہ جذبات اچھی طرف لے جاتے ہیں. یعنی جذبات اگر کسی بری چیز کے اور آپ آگے دیکھ لیں کہ اگر میں یہ کر لیتا تو میرے ساتھ یہ ہونا ہے، تو یقیناً رک جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پہلے ہی آپ کی ایسی چیز کو دیکھ لیں کہ جو آپ کو اس چیز پر محرک بنے ابھارنے کے لیے. جیسے میں کوئی کام کرنے لگا ہوں اور اس میں پہلے اپنی آخرت کو دیکھتا ہوں، مجھے اخروی اعتبار سے اس میں فائدہ ہونے والا ہے، تو یقیناً یہ بات ہی محرک بن جائے گی اور یہی جذبات میں آ جائے گا. اسی کے ساتھ میں اس کام کو کرنے کے لیے جذباتی ہو جاؤں گا اور یہ ایک اچھی چیز ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو رزلٹ پر غور کریں بھائی. جو جذبہ ہے، جذبات ہے یا جذباتی ہیں. مہروز بھائی، بعض اوقات ایسی خوش طبعی میں کہتے ہیں جی بعض لوگ نام رکھ دیتے ہیں. خیر غلط نام تو نہیں رکھنا چاہیے، غلط نام سے نہیں پکارنا چاہیے. تو کہہ دیتے ہیں یہ جذباتی انکل ہیں. تو اب یہ بندہ کیسے غور کرے اپنے اوپر؟ اچھا بعض لوگ غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کوئی غلط تھوڑی ہوں. اچھا مطلب جسے ایسے کہتے ہیں جی ہاں، اس کا جواب یہ ہوتا ہے میں غلط تھوڑی ہوں. کیا مطلب؟ میں تو منہ پہ کہہ رہا ہوں. اور بھائی یہ جذبات تو ہیں، اوریجنل ہیں. ہاں ہم منافق نہیں، ہم دو رخیں نہیں ہیں. ہم دو رخیں جو آتا ہے منہ پہ کہہ دیتے ہیں. اور کیا یوں ہیں، ہم دل میں نہیں رکھتے. غلط کیا ہے؟ تو یوں کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم کھری بات کرتے ہیں. اللہ پاک اپنی عافیت میں رکھے علی بھائی. یہ جذباتی پن ایسی چیز ہے. دیکھیں ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں نا، الفاظوں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کنیکٹیوٹی جذبات ہی کی ہوتی ہے. تو آپ ہمارے الفاظ پہ غور و فکر کرنے سے زیادہ اگر جذبات سے کنیکٹ ہو جائیں گے نا، ہمارے جذبے سے کنیکٹ ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے بات سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اپنے اوپر لے رہا ہوتا ہے، منفی طور پہ اپنے اوپر لے رہا ہوتا ہے ڈسکشن کو. تو ابھی جو بات ہماری چل رہی ہے، یہ جذبات ایسی چیز ہے علی بھائی، جذباتی پن ایسی چیز ہے کہ ابھی تک تو ہم نے گناہوں کی بات کی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ گناہ ہو زیادہ ہے، جرم ہو جاتا ہے، یہ زیادتی ہو جاتی ہے، بندہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے. جذباتی پن ہے. اور اپنا نقصان کس حد تک کر بیٹھتا ہے کہ بعض اوقات معاذ اللہ اس جذباتی پن کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. تو اب یہ اس ایمان تک چلا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں جذباتی پن ہی تو ہوتا ہے کہ معاذ اللہ پاک پہ اعتراضات کروا دیتا ہے. جذباتی پن ہوتا ہے جو مقدس ہستیوں پہ جو ہے وہ غلط باتیں تھوپ دیتا ہے. تو یہ بعض اوقات عقیدے کی خرابی اور ایمان کے بگاڑ کا، یہ بھی کہ بحث سے بچنا چاہیے. پھر بالکل جسے علم نہیں ہے اسے بحث سے بچنا چاہیے اور اپنی بنیادوں پہ کھڑا رہنا سیکھیں. سبحان اللہ. اپنی بنیاد پہ کھڑے رہیں تو انشاءاللہ عزوجل ویسے ہی عافیت رہے گی. اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، اگر دینی مسئلہ ہے بالخصوص، تو پھر علماء اہل سنت کی بارگاہ میں آئیے، دارالرفتہ اہل سنت پر آئیے. حدیث پاک میں ہے جذباتی پن کو اگر ہم دوسری طرف اگر ہم ڈائیورٹ کریں نا، ایک تو جذباتی پن ہے، اور جذباتی پن جو ہے وہ بھی ایک طرح سے سمجھ لیجیے آپ کہ یہ جلد بازی کا ایک نتیجہ ہے. تو ان دونوں حوالوں سے ذرا سماعت فرمائیے کہ حدیث پاک میں آیا
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصبر نصف الایمان، سبحان اللہ. صبر نصف ایمان ہے. تو یہ جذباتی پن کا اپوزٹ ہی ہے نا صبر. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو قرآن کریم فرقان حمید نے جذباتی پن جو ہے وہ کیا ہے، جلد بازی ہی کی ایک کیفیت کا نام ہے. جذباتی پن میں جلد بازی ہی ہوتی ہے، تحمل کہاں ہوتا ہے. تو جلد بازی کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جو ہے جلد باز ہے، اور یہ جلد بازی میں جو ہے اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے. عبادات میں جلد بازی کرتا ہے، معاملات میں جلد بازی کرتا ہے، بعض اوقات تجارت میں غلط فیصلے کر لیتا ہے جلد بازی سے. اور اسی طریقے سے ایمانیات و عقیدے کے باب میں حوالے سے بعض اوقات جلد بازی، جذباتی پن اور ان ساری چیزوں میں بہہ کر فیصلہ کرتا ہے. یہ جو بات احمد رضا بھائی نے کی، جس کو آپ نے انڈوس کیا، کہ نتیجہ اور فکر، کہ یہ فکر کہ بھئی اس کا ہوگا کیا، اس کا ہوگا کیا. آپ نے مثال دی تھی ابھی پیچھے جب آپ بات فرما رہے تھے، تو احمد رضا بھائی اگر کوئی شخص جو ہے، اگر آپ دیکھیں، میں غور کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں صرف یہی نہیں ہوتا کہ ظاہری تعلیم، صحبت بھی عقل و شعور عطا کرتی ہے. آپ دیکھیے ایک دیہاتی، ایک کسان، وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، وہ جناب علی وہ فصل اگانا چاہتا ہے، وہ بورے کے بورے کھول کے بیجوں کے وہ زمین میں ڈال دیتا. اچھا، زمین میں ڈالنے کے بعد نا روز کھولتا نہیں ہے کہ میرے بیجوں کا کیا ہوا، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے کوپل کے پھوٹنے کا، اس کے پروان چڑھنے کا. تو یہ صبر اور نتیجے پہ غور و فکر جو ہے وہ اس کو ایک ایسی فصل دیتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو. ایک میں چٹکلا عرض کرتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں آم کا سیزن تھا، تو ایک بچے نے جو ہے وہ گھر کے باہر کیاری میں آم کی گٹھلی دبا دی کہ جی میں آم کا درخت لگاؤں گا. چھوٹا بچہ 6-7 سالوں کا. اب وہ روزانہ اپنے والد سے آ کے کہ بابا وہ درخت نہیں نکلا ابھی تک. کہا بیٹا نکلے گا. کہا نہیں بابا نہیں نکل رہا، وہ میں نے نا گٹھلی نکال کے بھی چیک کرتا ہوں میں روزانہ، اچھا لیکن درخت تو نکل نہیں رہا. تو اب اگر گٹھلی روزانہ نکلتی رہے گی، بیج جہاں پہ دابا اس زمین کو کھولتے رہیں گے، پھر تو درخت نہیں بننا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تحمل، بردباری، صبر، ٹھہراؤ طبیعت میں، یہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا بیلنس کر دیتا ہے. بہت سارے معاملات جب بگڑ رہے ہوتے ہیں، میری بھی پچھلے دنوں کسی سے بات ہوئی علی بھائی، کسی نے کہیں انویسٹمنٹ کی تھی اور انویسٹمنٹ کے نتیجے میں جو ہے نا ان کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ پھنس گئی. جس شخص نے اپنے کاروبار میں لگایا تو وہاں جو ہے نا کچھ دقت ہو گئی. اب وہ کہنے لگے، مجھے سے گفتگو ہوئی تو پوچھا کہ کہنے لگے کہ میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی، اب وہ اتنے پیسے تو ابھی دے رہے ہیں، بقیہ کہہ رہے ہیں بعد میں لے لینا. میں نے بولا نہیں بھائی مجھے سارے ساتھ چاہیے. تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ اتنے کیوں نہیں لے رہے؟ کہنے اتنے لے کے میں کیا کروں گا، مجھے تو سارے ساتھ چاہیے. میں نے بولا بھائی دیکھیں جو مل رہے ہیں نا وہ تو کم از کم لے لیں، کہ مارکیٹ کا اصول یہی ہے جو ہاتھ آ رہا ہے وہ تو لے لیں آپ، باقی بھی مل جائیں گے انشاءاللہ اور ملنے ہی ہیں، لیکن جو ہاتھ آ رہے ہیں وہ تو لے لیں. تو بعض اوقات ہم مشورہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، تو ہم ایک اچھے نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. اور یہ ہر کسی کو تجربہ ہوگا. اگر غور کریں تو ہماری زندگیوں میں جو مدنی چینل کی اس طرف ہے، سمجھ رہے ہیں، ہم مدنی چینل کے اس طرف ہیں، آپ اس طرف بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، آپ غور کریں تو جہاں پہ اگرچہ مجبوراً بھی آپ کو صبر کرنا پڑ گیا. بعض اوقات ہوتا ہے علی بھائی کہ بندے کی کیفیت تو ہوتی ہے کہ جی اس معاملے میں دیکھو میں کیا کرتا ہوں، لیکن کوئی مجبوری ایسی ہو جاتی ہے کہ اس وقت وہ ایکشن نہیں لے پاتا. یعنی وہ جان بوجھ کے نہیں رکا، مجبوراً رکنا پڑ گیا، اسے اس ایکشن پلان سے رکنا پڑ گیا. اچھا رک تو گیا وہ، اب کیونکہ مجبوراً رکا ہے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ ٹھہراؤ آ جاتا ہے. ٹھہراؤ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں غور ہو جاتا ہے، فکر ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتا ہے ذہن، اور پھر وہ جس نتیجے پہ پہنچتا ہے تو وہ اس لمحے کی کیفیت کے برعکس ہوتا ہے. اس کی میں مثال دوں، ایک مطلب میاں بیوی من بن ہو گئی اور لڑکی اپنے والد کے گھر چلی گئی، اور جناب یوں ہو گیا کہ جی اسے چھوڑ دوں گا، یا وہ وہاں سے کہہ رہے ہیں جی بس چھوڑ دو، یوں کر دو، وہ کر دو. یہ ذہن بنا ہے، ابھی ذہن بنا، اور حادثہ ایسا ہو گیا کہ گھر میں کوئی ایسی بیماری آ گئی کسی فرد کی کہ بندہ اس چیپٹر کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا اور کہا پہلے انہیں تو دیکھ لو. اب ان میں جب لگے نا تو غور و فکر کا موقع مل گیا. دونوں سائڈوں کی بات کر رہا ہوں میں، کہیں پہ بھی ایسا ہو گیا. اب جب غور و فکر کا موقع ملا، کچھ دن گزرے تو احساس ہوا بچے رل رہے ہیں.
احساس ہوا، شوہر کو احساس ہوا کہ میری بیوی تو یہ کام کرتی تھی، پریشانیاں شروع ہو گئی نا. اب پوزیٹو تھنکنگ آئی. ہاں پازیٹیو تھنکنگ آ گئی، پازیٹیو اپروچ پیدا ہو رہی ہے اور غور و فکر ہو رہی ہے. صحیح. صبح دوپہر شام کے معاملات ہیں، تو جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا تو وہ فیصلہ جو ہے نا ریورس ہو جاتا ہے. ایسے کئی سینکڑوں فیصلے اچھا، ملے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں واقعی اس کا ایک پہلو تو یہ ہے ہوں کہ یوں اللہ نہ کرے کہ ناراضگی ہوئی تو علیحدگی ہوئی یا عورت ناراض ہو کے ماں کے گھر چلی گئی. یہ اب جب مرد کو تکلیف ہو رہی ہے، یار میرا کھانا کون بنائے گا، میرے کپڑے کون دھوئے گا، میرے کپڑوں کو پریس کون کرے گا، اور یہ معاملہ اور در و دیوار تھوڑی گھر کا نام ہے. اچھا اسی طرح عورت کو کہ مرد کما کے لاتا تھا یہ. اب جب اس طرف سوچیں گے تو جذبات ٹھنڈے ہوں گے. جی اچھا اس طرف سوچیں گے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اور اللہ نہ کرے دونوں طرف سے نادان ماں باپ بہن بھائی خاندان کا کوئی ایسا فرد وہ نیگیٹو جذبات بڑھکاتا رہے، تو پھر وہ جائیں گے کہ نہیں واقعی اس کے ساتھ تو رہنا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو گزارا کرنا ہی نہیں ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس پر مجھے ہمارے ایک جاننے والے تھے، بزرگ تھے بڑی عمر کے. میں جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی ہے، تربیت کرتی ہے، سکھاتی ہے. تو میں ان کو کہتا کہ آپ بڑے ہیں، تو وہ ایک محبت میں کہتے تھے کہ ان کا اپنا ایک انداز تھا، بولا بیٹا چلے عمر میں تو میں بڑا ہوں لیکن آپ کو جو دعوت اسلامی کا ماحول ملا ہے تو بزرگی جو ہے وہ عمر سے وہ بزرگ اپنی جگہ پر کہلاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ جو آپ کو دعوت اسلامی تربیت دے رہی ہے اور جو آپ لوگوں کی طبیعت میں ایک تحمل آتا ہے، ایک جو نیکی کرنے کا جذبہ آتا ہے، تو واقعی یہ اللہ کی عطا ہے. یہ تو میں یہی اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ ہم سب اپنے اندر غور کریں. جذبات نہیں ہوں، احساسات نہ ہوں تو یہ کیسے ہوگا؟ جب زندہ انسان ہے تو جذبات بھی ہوں گے، احساسات بھی ہوں گے، لیکن اس کو استعمال کرنا. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کی تربیت ہو، میرے بچے نیک بنیں، دعائیں بھی کرتے ہیں یا دنیاوی طور پر آگے بڑھیں یہ، لیکن سمجھانے کا انداز جذبہ تو ہے، پھر جذبات کے کرنا چاہیے، لیکن پھر اس جذبہ اور جذبات میں جب جذباتی پن آتا ہے، بچوں کو ڈانٹنا، جھڑکنا، ٹوکنا، سب کے سامنے ذلیل کرنا، سب کے سامنے جو ہے ان کو بے عزت کرنا، یہ تو بچہ احساس کمتری میں ہو جائے گا، بدظن ہو جائے گا، باغی ہو جائے گا. یہ تو بچوں کی تربیت کریں، وہ جذبہ اور جذبات تو ٹھیک ہے پازیٹیو، لیکن جذباتی نہ ہو، جذباتی پن نہ ہو. احمد رضا بھائی کیا فرمائیں گے اس پر؟ جی بالکل بھائی صاحب، اگر اس کو یوں دیکھ لیں کہ چلیں یہ سب بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن ایک شخص ہے اب وہ ہوتا ہی جذباتی ہے، وہ جذباتی پن میں ہی رہتا ہے ہر وقت، اور کئی دفعہ بلکہ ہمیشہ ہی اسے ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں نقصان کا سامنا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو اب وہ کیا کرے، وہ کس طرح ان جذباتی فیصلوں سے بچ سکتا ہے یا اپنے لیے اس سے بچاؤ کا ذریعہ کر سکتا ہے؟ تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اگر دونوں اعتبار سے ہی دیکھے، یعنی دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، تو جذباتی سوچ بھی اور جذباتی فیصلے بھی اور جذباتی گفتگو بھی، ان سبھی چیزوں کی ان دونوں اعتبار سے، دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے خرابیاں اور نقصان انسان کے سامنے آ جائیں گے. اگر جذباتی گفتگو کو دیکھے انسان تو یعنی چھوٹی سی کسی سامنے والے کی طرف سے کوئی کام ہونے پر فوراً ہی جذباتی طور پہ کچھ کہہ دینا، اور اب آگے والا بتایا میں نے آپ سے تو بات کی نہیں تھی، میں تو ان سے بات کر رہا تھا، یا میں نے تو پیچھے والے کو دیکھا تھا، تو اب کتنا نقصان ہوا. ایک تو پتہ نہیں کیا کچھ بول دیا اسے، پھر الٹا دل کے اندر کینہ آیا، اور اس کے علاوہ پھر بغض، کینہ، اور آخرت کی جو نقصان ہوا، ایک مسلمان بھائی کی الٹا دل آزاری کر دی. تو یہ ایک جذباتی گفتگو کا کتنا بڑا نقصان ہے. اسی طرح جذباتی سوچ جو ہوتی ہے، جذبات صرف بولنے میں نہیں آتے، انسان کی سوچ بھی جذباتی ہوتی ہے. یعنی جذباتی طور پر ہی جلدی سے کچھ سوچ لینا، سوچ میں بھی تحمل ہونا ضروری ہے کہ سوچ ہی پھر عمل کی طرف آتی ہے. تو اب جذباتی سوچ بھی وہی کسی کے بارے میں فوراً نیگیٹو تھنکنگ، فوراً ہی کچھ غلط سوچ لینا. اب اس میں کیا ہوگا، نیگیٹو تھنکنگ جو ہے یہ بغض، کینے کی طرف لے جائے گی، حسد کی طرف لے جائے گی. جتنے بھی دل کے معاملات ہیں یہ نیگیٹو تھنکنگ ہی سے شروع ہوتے ہیں. کسی نے غلط ابھار دیا، کسی نے غلط بتا دیا، یا کسی کی طرف سے غلط بات پہنچی، اب جب ذہن میں یہ بات آئی اس کے بعد یہ شروع ہوا. اب اسی طرح اخروی اعتبار سے دیکھیں تو اخروی اعتبار سے بھی نقصان ہی نقصان ہے، اتنی ساری جب مہلک بیماریاں آ گئیں. اور تیسری چیز جو ہے جذباتی فیصلے، جس پہ گفتگو ہو بھی رہی ہے، اور یعنی یہ تو کتنی کہتے ہیں کہ کتنے زیادہ نقصان اس کے ہوتے ہیں، جو کل تک بہت زیادہ اخوت، بھائی چارگی اور آپس کا ایک بہترین معاملات ہوتے ہیں، وہ کس حد تک پھر غلط جاتے ہیں. اور جب پیچھے نکالا جاتا ہے، بیک جایا جاتا ہے، تو ہوا کیا تھا، تو کسی کا ایک جذباتی جملہ، ایک جذباتی فیصلہ، ایک بس کسی وجہ سے فوراً خود ساختہ کوئی حکم دے دینا،
تو یہی وجہ بنتی ہے کہ جو وہ اتنے بڑے جو لیول پہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے، اتنے بڑے طور پر جو چیز ہو رہی ہوتی ہے، اتنا بڑا جو ایک نظام بنا ہوتا ہے، وہ سب کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو گفتگو ہماری چل رہی ہے جذباتی پن، ٹاپک تو ایسا ہے واقعی اس میں بڑے تربیت کے مدنی پھول ہیں، ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں نیک اعمال، اسلامی بھائیوں کے لیے 72، 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، 63 یہ امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے ہیں۔ اور آج کے ٹاپک سے متعلق بھی ہمارا ایک نیک عمل ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا، جذباتی نہ ہونا، اس سے متعلق۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل۔ 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں۔ 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے: آج آپ نے گھر میں یا باہر کسی پر غصہ آ جانے کی صورت میں چپ رہ کر غصے کا علاج فرمایا یا بول پڑے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ 72 نیک اعمال پر عمل کریں گے۔ اسلامی بہنوں سے بھی عرض ہے کہ آپ 63، 63 نیک اعمال پر عمل کریں۔ موبائل اپلیکیشن ہے، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کا رسالہ ہے وہ فل کیجئے، تو اس سے بھی ایک پریکٹس ہوگی غصے کو پینے کی، تحمل کرنے کی، برداشت کرنے کی۔ اب تحمل بنائے حلم سے، اس کے معنی ہیں کہ ناگواری اور غصے کے اظہار پر قدرت کے باوجود نرمی سے کام لینا اور پرسکون اور مطمئن رہنا۔ تو اپنی طبیعت میں تحمل پیدا کریں، ٹھہراؤ پیدا کریں، ورنہ ایگریسو موڈ میں رہیں گے، جلد بازی میں رہیں گے، اپنا بھی نقصان کریں گے، دوسروں کا بھی نقصان کریں گے۔ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، روڈ پر ٹریفک چل رہا ہوتا ہے، گاڑی لگ جاتی ہے یا کوئی جلدی نکلا، سائیڈ سے نکلا، اب وہ جذباتی پن ہی، وہ جذبات نیگیٹو کی طرف جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ محلے میں ہو جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتی بات، خاندان میں ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑا، تو وہ جذباتی پن ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ کیوں بولا، اس نے یوں کیوں بولا، اس نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ محلے میں اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ تو غصہ بھی کنٹرول کریں، تحمل مزاج بھی رہیں، اور اپنے اندر اگر یہ صفت ہے جذباتی پن، مہروز بھائی جذباتی پن کیا نکل سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، یا کنٹرول کریں تو کیسے کریں؟ جیسے فار ایگزامپل میں جیسے جذباتی ہوں یا جذباتی پن ہے اور نکالنا بھی چاہوں، نہیں نکل پا رہا ہے، تو کیسے نکلے، کیسے کنٹرول ہو؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹھنڈے میٹھے بن جائیں، کہتے تو ہیں، ہو نہیں پاتا، تو کیا کریں؟ یہ بات غلط ہے علی بھائی، یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ لیم ایکسکیوز ہے، لولا لنگڑا یہ جو ہے نا حال ہے، کیا کہنا چاہیے، بہانہ ہے کہ میں نکالنا چاہتا ہوں اور نکل نہیں پاتا۔ جتنے جذباتی پن، جلد بازی، غصیلی طبیعت کے افراد ہیں وہ اکثر و بیشتر یہ بات کر دیتے ہیں، بعض اوقات زیادہ ان کو کہیں سے وہ ملے نا کہ جناب یہ چیز نکالو، یوں کرو، تو وہ کہتے ہیں بھائی میں کوشش بہت کرتا ہوں لیکن کیا کروں، میری طبیعت ہے، میری عادت، مجھے بھی پتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے لیکن اب کروں کیا میں؟ تو پرابلم یہ ہے آپ ڈائگنوز غلط کر رہے ہیں سر، آپ ایکسکیوز غلط کر رہے ہیں، ایسا ہے نہیں۔ آپ نکالنا چاہیں گے نکل جائے گا، آپ کنٹرول کرنا چاہیں گے کنٹرول ہو جائے گا، کیونکہ جس لمحے آپ یہ بات بول رہے ہیں اس لمحے بھی آپ کہیں نہ کہیں کنٹرول کرتے ہیں۔ صحیح، کیونکہ جذباتی پن، یہ غسیلا پن، یہ فوری طور پہ رد عمل، یہ ہمیشہ زیر دست پہ آتا ہے، ہاں، زبردست پہ نہیں آتا، باس پہ نہیں آتا، ابو پہ نہیں آتا، اوپر والے پہ نہیں آتا، اوپر والے پہ نہیں آتا، نیچے والے پہ ہی آتا ہے۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے اوپر والے پہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی ہر بات اچھی لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، اوپر والوں کی بھی ہر بات اچھی لگے ضروری نہیں ہوتا، باس کی باتیں بھی ناگوار گزر رہی ہوتی ہیں، ایون بعض اوقات والدین کا جو حکم ہوتا ہے وہ طبیعت پہ گرا ہوتا ہے، مشکل گزر رہا ہوتا ہے، لیکن بندہ وہ برداشت کرتا ہے۔ تو وہ کیسے برداشت ہو رہا ہے؟ آپ ہی برداشت کر رہے ہو نا، کوئی اور ہے؟ آپ ہی ہو وہ برداشت کر رہا ہو۔ آپ ٹریفک سگنل لگ گیا ہے، 60 سیکنڈ آپ سے برداشت نہیں ہوتے، کب؟ جب کانسٹیبل نہ کھڑا ہو، اور کانسٹیبل کھڑا ہوا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو آپ ہی ہوتے ہیں چل کر کے کھڑے ہوئے ہیں، صحیح، یہ آپ ہی ہیں۔ صحیح، تو یہ فرق کیسے آیا؟ تو فرق ایسے آیا کہ جہاں پہ آپ کو خطرہ ہوتا ہے فوری رد عمل ملنے کا، سیر پہ سوا سیر کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ ڈیفینسو موڈ پہ آ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کنٹرول ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ایموشنز ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں آپ۔ صحیح، آپ کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں یہ چیز کروں گا تو یہاں پہ پھر جو رسپانس آئے گا، جو ریپلائی آئے گا،
تو ریئیکشن جو ہے صحیح. وہ میرے قابو سے باہر ہو جائے گا. یعنی بندہ وہی جیسے احمد رضا بھائی نے بات بڑی پیاری فرمائی، بندہ نتیجے پر غور کرتا ہے. نتیجے پہ غور کرے بچ جائے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے بدزبانی کی، غلط بات کی آپ کے بارے میں، یعنی آپ کو سخت و سست کہا، امیر المؤمنین ہیں آپ. تو جب کہا تو آپ نے گردن جھکا لی. تو اس نے کہا کہ کیا آپ کچھ نہیں بول رہے، آپ یوں نہیں کریں. تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں منصب کے غرور میں مبتلا ہو کر تم پہ زیادتی کروں اور کل قیامت کے تم اس زیادتی کا بدلہ لینے مجھ سے کھڑے ہو؟ اللہ اللہ مجھ سے ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اللہ اللہ. تو آپ دیکھیے امیر المؤمنین ہے اور چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے. اچھا ان کا روب اور جلال بھی یعنی منصب بھی ہے، پاور بھی ہے. پاور بھی ہے، اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، نافذ بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن رک کیوں رہے ہیں کہ جو تم نے کہا ہے اگرچہ اس پہ میں ریپلائی دے سکتا ہوں اور ایسا شدید دے سکتا ہوں، لیکن ہوگا کیا کہ کل قیامت کے دن تم اگر میرے سے زیادتی ہوگی ریپلائی دینے میں، ریئیکشن میں، تو پھر کل قیامت کے دن تم کھڑے ہو جاؤ گے اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. تو نتیجے پر غور. کیا بات. تو نتیجے پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ رک جاتے ہیں. تو اس کے معاملے میں بھی یہی کریں اور اپنی تربیت کریں. علی بھائی نقصانات پہ غور کریں گے نا اگر ہم، یہی فرما رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے نقصانات، نقصان اور نتیجے پر. جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، نقصان اور نتیجہ، اس پر مجھے کچھ ایگزامپلس آئی. میں ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے کسی نے پوچھا کہ بھائی بچوں کا فلاں جگہ رشتہ کیا، یعنی کہ بچوں کا، اب کوئی کمپلین آ گئی بالفرض لڑکی والوں کو لڑکے کی طرف سے کہ بھائی لڑکا ٹھیک نہیں ہے. معلومات کروائی، لیکن اس سے پہلے لڑکی والے جذباتی ہو گئے کہ نہیں بھائی یہ تو کرنا ہی نہیں ہے نا، یہ صحیح لوگ نہیں ہیں. تو کسی سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے دیکھیں، تحمل کریں، اچھی طرح معلومات کر لیں کہ کوئی غلط فہمی پھیلانے والا بھی ہو سکتا ہے، بدگمانی کرانے والا بھی ہو سکتا ہے. اچھا اگر یہ رشتہ ختم کرتے ہیں تو کیا نیا اس سے اچھا رشتہ موجود ہے؟ اور کل کو آپ کی بچی پر یہ نہ ہو کہ بات تو لڑکی پر زیادہ آتی ہے نا کہ بھائی کیوں رشتہ ختم ہو گیا. تو الحمدللہ کسی نے سمجھایا کہ تحمل کریں، ٹھہراؤ پیدا کریں. تو الحمدللہ وہ جو رشتہ طے ہوا تھا وہ ٹوٹنے سے بچا اور ماشاءاللہ پھر گھر بس گیا. یہ جی اسی طرح ایک ایگزامپل اور آئی کہ کسی بچی کی شادی ہوئی تو بچی کو وہ سسرال میں تکلیف تھی. تو اب ماں باپ کو بڑا غصہ کہ میری بچی یوں، میری بچی یوں. اب ان کے جذبات بڑھ کے اب وہ جذباتی پن پر آ گئے کہ ہم بچی کو گھر بلا لیں گے، گھر بٹھا لیں گے اور یوں ہیں، ہم کیا کھلا نہیں سکتے. پھر کسی سے مشورہ ہوا سمجھدار بندے سے، کہا کہ آج کل تو جو رشتوں کے معاملات ہیں، کنواری بچیوں کے رشتے نہیں ملتے، آپ رشتہ ختم کر دیں گے، کل کو اس کو طلاق ہو گئی، یہ بچے رل جائیں گے، کیا کر رہے ہیں آپ. پھر ان کے جو ایموشنز ٹھنڈے ہوئے، جب نتیجے پر غور کیا پھر ہوا کہ نہیں چلو جو بھی ہے، جیسی بھی ہے تکلیف ہے، جو بھی ہے، لیکن بچی اپنے گھر میں، اپنے سسرال میں، اور شادی ہو گئی تو شوہر کے انڈر میں ہی اس کی زندگی ہے جیسی بھی ہے. ماں باپ بلا کر بٹھا لیں گے تو زندگی تباہ ہو جائے گی. یہ حل نہیں ہے نا، بٹھانا حل نہیں ہے علی بھائی، جو آپ بات فرما رہے ہیں. جذباتی لوگ کرتے ہیں، گھر بٹھاتے ہیں، لڑتے ہیں، باقاعدہ وہ پورا ایک چیپٹر ہے یہ کہ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں. بات کی جائے نا، یعنی بٹھانا تو حل نہیں ہے. جیسے نوکری چھوڑ دیتے ہیں لوگ، چھوڑ کے آ جاتے ہیں، ملازمت چھوڑ دیتے کہ میں منہ پہ مار کے آ گیا. میں منہ پہ مار کر آ گیا اور میں نہیں سنتا کسی کی. جی ہاں، میں کوئی یوں ہوں، میں کوئی یوں ہوں. بھائی آپ کا یہ ہے، پیسے دیتا ہے، خرید لیا مجھے، ہاں میں کوئی غلام ہوں اور یہ وہ فلاں. تو ایسے لوگ کر دیتے. علی بھائی میں ہزاروں کی بات نہیں کر رہا، لاکھوں روپوں کی جاب کرنے والے، لاکھوں روپے منتھلی لینے والے جب جاب اس طریقے سے چھوڑتے ہیں نا تو وہ اتنا ڈی گریڈ ہوتے ہیں نا، اتنا ڈی گریڈ ہوتے ہیں. خود ہی نہیں، پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے. پوری فیملی تو ڈسٹرب ہوتی ہے. یہ اتنا ڈی گریڈ ہوتے ہیں کہ جب یہ 4 5 6 جگہ اس طرح کر دیتے ہیں نا تو ان کا ایک اورا بن جاتا ہے. دیکھیے کیریئر تباہ ہو گیا نا. یہ دنیا بڑی یوں بہت بڑی ہے لیکن یوں بہت چھوٹی ہے. جی ہاں، کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں اور ماسٹر ہیں اس فیلڈ کے، تو آپ کی پھر شہرت بھی ہوتی ہے. صحیح. فیلڈ والے لوگ جانتے ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہماری فیلڈ میں کیا ہے، صحیح. تو ایسی فیلڈ والے لوگ جانتے ہیں. آپ کی تنخواہ تھی 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ اور آپ یوں چھوڑ کے آ رہا ہو، تو آپ کا تو کوئی کیلیبر ہی نہیں رہا، ویلیو بھی نہیں رہی. ویلیو نہیں رہی نا. کوئی کمپنی، کوئی ادارہ آپ کو رکھتے ہوئے سوچے گا بھائی یہ تو یوں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بالکل، تو اس کو کیسے رکھ لیں گے ہم. آپ کی ویلیو الگ خراب ہوئی. آپ کو دوسری جگہ جاب لینے جائیں گے تو یہی تو پوچھیں گے آپ سے، کیوں چھوڑا تھا، کیوں چھوڑا. تو آپ کیا بتائیں گے، جناب مجھے آرڈر دیا تھا یوں کر کے، میں تو یوں نہیں بیٹھ سکتا، میں کسی کی نہیں مانتا. ہاں میں تو براؤن صوفے پہ نہیں بیٹھوں گا، میں تو جناب بلیک صوفے پہ بیٹھوں گا.
تو اس قسم کی جو فرمائشی پروگرام ہے یا اس قسم کی باتوں پہ جذباتی ہو جانا، ظاہر سی بات ہے میں پرٹیکولر مثال یہاں پہ نہیں دے سکتے ہر چیز کی ہم، تو آپ کا ایک اورا جو ہے نا وہ نیگیٹو ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، آپ خود بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر جاب تو چھوڑ دیا آپ نے، اب کرنا کیا آگے؟ پھر جاب کرنی ہے، پھر کرنی ہے. پھر کسی اور ادارے میں جاب کرنی ہے. صحیح. تو فرشتے تو ملیں گے نہیں، انسان ہی ملیں گے آپ کو. صحیح. اور انسانوں میں ساری قسم کی کیفیات ہوتی ہیں، صحیح فرمایا. بعض اوقات اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، خود اداروں میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کچھ ان کے افراد میں ہوتی ہے. تو آپ نے پھر جاب کرنی ہے. اچھا وہ جاب چھوڑ دی، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر جاب کرنی ہے پھر آپ. جاب کرنی ہے. اچھا آپ بولے نہیں جاب نہیں بزنس کروں گا، تو جاب میں تو آپ ایک کیبن میں ایک بلڈنگ کے اندر لمیٹڈ ایریا میں ایک لمیٹڈ ایریا میں تھے اور لمیٹڈ افراد کی آپ کو کبھی کبھی سننے کو مل رہی تھی. آپ اگر بزنس کرتے ہیں تو وہاں تو کہتے ہیں جی کسٹمر از آلویز رائٹ. صحیح. ایک کسٹمر آتا ہے، میں بڑی بات نہیں کرتا، چھوٹی بات کرتا ہوں، وہ 1 کلو چنے کی دال خریدتا ہے اور کہتا ہے دال صحیح نہیں دی تم نے، ہم کو حرام کے پیسے دے رہے ہیں. صحیح. تو یوں کر کے وہ سنا کے چلا جاتا ہے. کتنی دفعہ کا ہمارا مشاہدہ اس چیز کا ہے مدرسہ بھائی، کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کسٹمر سنا دیتا ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے اور اس میں سے اس نے 100 50 200 500 روپے کی خریداری کی ہے اور یوں سنا کے چلا گیا. اگلے کا ریسٹورنٹ ہے اور اتنا بڑا کروڑوں روپے لگا کے اس نے ریسٹورنٹ بنایا اور وہ ایک بوٹی اٹھا کے کہتا ہے یہ بنتا ہے آپ کے یہاں کچا گوشت، لے کے جاؤ یہاں سے، یوں کر دیتا ہے. اچھا وہ کیا کرتا ہے، وہ مینیجر آ جاتا ہے ایکسکیوز کرنے. مجھے ایک ہاسپٹل میں تجربہ ہوا، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، بہت نامی گرامی ہاسپٹل ہے، وہاں میری والدہ تھی، تو جو کھانا آیا وہ صحیح نہیں تھا، کچھ پرابلم تھی اس کے اندر. تو میں نے کمپلین رجسٹر آتا اس پہ لکھی، تو علی بھائی ان کا فوڈ ڈپارٹمنٹ کا جو ایچ او ڈی تھا وہ آ گیا، خود آ گیا، وہ خود بھی ڈاکٹر تھا، وہ یعنی لیڈ اسے ڈاکٹر کر رہے تھے کیونکہ وہ پیشنٹس کے لیے کھانا اسی حساب سے جاتا تھا. تو وہ آ گئے اور بڑا ایکسکیوز کیا اور معذرت، اور میں آپ سے یوں کرتا ہوں یوں کرتا ہوں. کیوں بھائی، کیوں کرنے کی ضرورت تھی؟ کھانا تو ریپلیس ہو گیا تھا. ان کو اپنی گڈ ول بنانی تھی، انہیں جذباتی بن جاتے بھائی کون ہے کیا ہے، ہو گیا کھانا کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، ایک پیشنٹ جاتا ہے جائے بھائی ہمارا کیا ہے. ہاں لیکن نہیں، یہ یعنی بزنس پوائنٹ آف ویو سے اکنامیکلی یا فائنینشلی اگر آپ دیکھیں تو جذباتی لوگ جو ہے نا وہ پھر اپ ڈاؤن سچویشن میں ہی رہتے ہیں، سکسیس بھی نہیں ہوتے. ناکام لوگوں کی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اور یہ سکسیس نہیں ہو پاتے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم الحمدللہ اپنے پروگرام میں ٹاپک سے متعلق کوئی نہ کوئی ویڈیو کلپ لیتے ہیں. تو آج کے ٹاپک سے متعلق بھی ایک زبردست ویڈیو کلپ ہے، آئیے توجہ سے اس کو دیکھتے ہیں. حدیث مبارک آپ نے سنی ہوگی، فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھے. ٹھیک ہے، قطع تعلقی اگر تو ناجائز و غلط ہے تو 3 دن کیوں؟ 3 دن کی تو اجازت ہے نا. 3 دن کے بعد وہ ناجائز ہو گئی اور 3 دن کے اندر اندر وہ جائز ہے. صحیح. آخر وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہمارے جذبات کا بھی خالق ہے، ہماری سوچ کا بھی، ہماری عقل کا بھی خالق ہے. اس نے اپنے علم سے ہمارے حالات و کیفیات کے اعتبار سے ہمیں حکم دیا، کیونکہ ہماری جب کسی کے ساتھ بہت سخت کلامی ہو جاتی ہے، ہمارے ساتھ کوئی بہت مس بیہیو کرتا ہے اور ہماری ایک غصے کے اندر ایک کیفیت بہت عجیب ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں اگر ہمیں یہ حکم ہوتا کہ تم جو جیو مرو جو مرضی کرو، تم نے آگے سے جنا اس سے تعلق رکھنا ہی رکھنا اور اگلے منٹ کے اندر تم نے جا کے گلے لگانا، سلام لینا، ہیلو ہائے کرنا ہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ شریعت کا انکار ہی کر بیٹھے. ہم نہیں ایسے دین کو مانتے بھائی جس کے اندر ہمارے جذبات کا خیال ہی نہیں. 3 دن کی اجازت کیوں دی؟ 3 دن کی اجازت اس لیے دی کہ 3 دن انسان کے سوچنے کے اس کو موقع ملتے. 3 دن کے اندر کبھی کھانے میں لگ گیا، کبھی واش روم چلا گیا، کبھی غسل کر لیا، کبھی فیملی میں بیٹھا، کبھی دوستوں میں چلا گیا، سو گیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کی توجہ کو ڈائیورٹ کر دیتی. تو وہ جو کسی سے جھگڑا ہوا، کسی سے ناراضگی کی بات ہوئی، اس کی وجہ سے جو وہ ہرٹ ہوا تھا، تو وہ جو ہرٹ ہوا تھا اب یہ 3 دن اتنے گزر چکے ہیں کہ جس کے اندر اس کی حالت و کیفیت بدل جانی چاہیے، لہٰذا اتنی تو اسے رخصت دے دی. اور اس کے بعد فرما دیا کہ اب نہیں. اگر اب بھی یہ کہتا کہ نہیں وہ 3 دن پہلے والا جو تیر میرے چبھا تھا تو ابھی تک میں دوبارہ کھرچتا ہی رہوں گا اس کو، یا جو انگارہ جو ہے نا وہ میرے اوپر آیا تھا اس کو میں دوبارہ ہاتھ میں اچھالتا ہی رہوں گا، تو فرمایا کہ اب تو مجھے ہوا. تو 3 دن کی رخصت دیکھیں، جذبات کا بھی لحاظ ہو گیا
اور اس کے ساتھ جو حسن معاشرتی کے تعلقات باقی رہنے چاہیے وہ بھی ہو گیا۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ دیکھا، تو بس اپنی عادت بنائیے۔ اب جذباتی پن اپنی جگہ ہے، تحمل، صبر، بردباری جو ہے اپنے اندر پیدا کیجئے۔ آخر میں عرض کروں گا کہ 5 چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت میں سے ہیں، ان میں سے ایک حلم یعنی بردباری بھی ہے۔ بے شک مسلمان مرد بردباری کی وجہ سے روزہ دار اور شب بیدار کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو پینا سیکھیے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، صبر، برداشت، قوت برداشت، تحمل مزاجی، بے صبری نہ ہونا، غصہ نہ ہونا، ایگریسو نہ ہونا اور ٹھنڈے رہنا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، آپ کو دنیاوی کاموں میں، آپ کو گھر میں، آپ کو بزنس میں، اور ہم تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ بھی ہیں، دین کے کام میں بھی مزہ آئے گا۔ ہمارے کئی اسلامی بھائی ماشاءاللہ بڑے تحمل مزاج ہوتے ہیں، بڑے صابر، شاکر، کوئی تکلیف آئی تو برداشت کر لی، کوئی بات نہیں، دین کے لیے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ماحول میں بھی ایسے جذباتی لوگ ہوتے ہیں، کہیں ذمہ داری پر نہیں وہ رک پاتے یا دین کے کام میں اگریسو ہو جاتے ہیں، تو نہیں ہونا۔ جذبہ چاہیے، لیکن جذبات ایسے نہیں چاہیے کہ جس سے کسی کا دل دکھ جائے، تکلیف پہنچے، تو ٹھنڈے میٹھے بن جائیں۔ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ میں ٹھنڈا، میٹھا اور اچھا بنا دے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر اور معاش محبتیں